We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا اندھیرا دمشق کی گلیوں پر چھایا ہوا تھا۔ قلعے کی اونچی دیواریں چاندنی میں دھندلی سی جھلک دکھا رہی تھیں اور ہوا میں خوشبو کے ساتھ خفیف سردی تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں، بس کہیں کہیں چراغوں کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ محل کے بلند میناروں سے دور دور تک شہر کی خاموشی محسوس ہوتی تھی اور ہر گوشہ جیسے کسی راز کو چھپائے بیٹھا تھا۔ اسی شام ایک عجیب خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تھی۔ خبر ایک ایسی عورت کے بارے میں تھی جو اپنی بصیرت اور مہارت کے ذریعے چھپے ہوئے حقائق آشکار کر سکتی تھی۔ یہ عورت نہ صرف لڑکیوں کے خفیہ حالات جانتی تھی بلکہ ان کے خاندانی اور معاشرتی حالات پر بھی نظر رکھتی تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حیرت اور غصے کا امتزاج جاگا۔ وہ ایک ایسے معاشرے کے حکمران تھے جہاں عزت، شرافت اور وقار کا تصور بہت بلند تھا۔ ان کی رعایا کے بارے میں ایسی خبروں کا پہنچنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی چھان بین کریں گے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں قدم رکھا۔ شہر کی سنسان گلیوں میں سلطان کی آنکھیں اور کان ہر گوشے پر چوکنا تھے۔ ہر دروازہ، ہر چھوٹا بازار اور ہر خاموش گوشہ ان کے لیے ایک ممکنہ راز تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس عورت کے ٹھکانے تک پہنچے جو بظاہر ایک عام عورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چالاکی اور علم کی چمک تھی۔ سلطان نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور خاموشی سے حقیقت کو جانچنا شروع کیا۔ عورت نے گرم پانی میں ابلا ہوا ایک انڈا نکالا اور اپنی مخصوص مہارت کے ساتھ سلطان کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے الفاظ میں راز اور حقیقت دونوں شامل تھے اور سلطان دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے کہ ایک عام نظر والے عورت میں یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ یہ عورت صرف حسِ شنوائی یا پیش گوئی کی ماہر نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور رویوں کو سمجھنے میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ یہ عورت نہ صرف معلومات فراہم کر رہی تھی بلکہ ہر بات میں سبق اور بصیرت بھی شامل تھی۔ سلطان نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس علم کو مثبت سمت میں استعمال کر کے معاشرت میں بھلائی لائی جا سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت کا مطلب صرف فوجی یا حکومتی اختیار نہیں بلکہ علم اور فہم کو درست اور عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا بھی حقیقی طاقت ہے۔ سلطان نے اپنی موجودگی چھپانے کے لیے اور زیادہ محتاط قدم بڑھائے۔ وہ عورت کے سوالات اور جوابات کو غور سے سنتے اور ہر ایک لفظ میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ لمحہ ایک طرح سے سلطان کے لیے خود شناسی کا بھی تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عام عورت کس طرح معاشرت کے خفیہ اور پیچیدہ پہلوؤں کو سمجھ سکتی ہے اور کس طرح وہ لوگوں کے رویوں اور عادات کو صحیح سمت میں رہنمائی دینے کے قابل ہے۔ عورت کی ہر بات سلطان کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس علم اور مہارت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو معاشرتی بھلائی کے لیے تربیت اور رہنمائی کے ساتھ کام میں لایا جائے گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ صرف طاقت یا حکومت سے نہیں بلکہ علم، حکمت اور درست رہنمائی سے ہی سلطنت مضبوط اور لوگوں کا بھلا ممکن ہے۔ اس شام کے بعد سلطان نے غور کیا کہ طاقت اور علم کا امتزاج کس حد تک کارآمد ہو سکتا ہے۔ عورت نے نہ صرف ان کے سوالات کے جواب دیے بلکہ ان کے ذہن میں نئے سوالات بھی پیدا کیے۔ سلطان کے لیے یہ لمحے ایک عمیق سبق تھا
کہ معاشرت کی بہتری کے لیے صرف قوانین یا فوجی قوت کافی نہیں بلکہ لوگوں کی رہنمائی، علم اور بصیرت بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ سلطان کے ذہن میں دیر تک رہا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہر شخص کی صلاحیتیں، خواہ وہ عام نظر آئے یا منفرد، معاشرت میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے محل واپس لوٹے۔ مگر ان کے دل میں یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ علم اور بصیرت طاقت کا حقیقی ذریعہ ہے، اور ہر شخص کی صلاحیت معاشرتی بھلائی کے لیے کام آ سکتی ہے۔ چند دنوں بعد سلطان نے عورت کو اپنے محل میں بلا کر ملاقات کی۔ اب وہ نہ صرف اسے دیکھ رہے تھے بلکہ اس کے علم اور بصیرت کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی سوچ رہے تھے۔ عورت نے سلطان کو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے اصول بتائے اور ساتھ ہی معاشرتی بھلائی کے لیے رہنمائی کے اہم نکات بھی بیان کیے۔ سلطان نے ہر لفظ کو غور سے سنا اور محسوس کیا کہ یہ عورت اپنی مہارت کے ذریعے نہ صرف چھپے راز کھول سکتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں اور رویوں میں مثبت تبدیلی بھی لا سکتی ہے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ عورت کی یہ مہارت صرف راز افشا کرنے یا فضول باتوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے مختلف تعلیمات اور اخلاقی اصولوں سے آگاہ کیا تاکہ وہ اپنی بصیرت کو صحیح سمت میں استعمال کر سکے۔ عورت نے سمجھا اور سلطان کی رہنمائی کے تحت اپنے علم کو معاشرت کی بھلائی کے لیے تیار کیا۔ اب عورت نے نہ صرف لوگوں کے خفیہ معاملات جاننے کی مہارت حاصل کی بلکہ انہیں نصیحت، رہنمائی اور تربیت دینے کا ہنر بھی سیکھا۔ سلطان نے اپنے درباریوں اور حکومتی اہلکاروں کو بھی تعلیم دی کہ طاقت اور علم کا امتزاج کسی طرح معاشرت کی بھلائی کے لیے کام آ سکتا ہے۔ یہ ایک نئی روشنی تھی جو سلطنت میں پھیلنے لگی اور لوگوں کے دلوں میں عدل، انصاف اور بصیرت کی شمع جلانے لگی۔ وقت کے ساتھ سلطان اور عورت کی یہ حکمت عملی معاشرے میں واضح اثر ڈالنے لگی۔ لوگ راز افشا کرنے والی عورت کے کردار اور بصیرت کی قدر کرنے لگے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ علم اور فہم معاشرت میں برائیوں کو کم کرنے، عدل قائم کرنے اور لوگوں کے دلوں میں بھلائی پیدا کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ سلطان کے لیے یہ لمحے نہ صرف ایک سبق بلکہ ایک تجربہ بھی بن گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حکمران کا فرض صرف قوانین اور فوجی طاقت کے ذریعے ملک چلانا نہیں بلکہ علم، حکمت اور درست رہنمائی کے ذریعے معاشرتی بھلائی لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ عورت نے اپنی مہارت کو معاشرت کی خدمت میں لگا کر ثابت کر دیا کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں جو صحیح استعمال سے معاشرت میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یہ واقعہ سلطان کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ طاقت کا صحیح استعمال علم، حکمت اور رہنمائی کے ذریعے ہونا چاہیے، اور یہی سبق ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی بن گیا کہ معاشرتی بھلائی کے لیے ہر فرد کی مہارت اور بصیرت قابل قدر ہے، اور اسے مثبت سمت میں استعمال کرنا سب سے بڑا فرض ہے۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف اپنی سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا بلکہ ایک عام نظر آنے والی عورت کی بصیرت کو معاشرت کی بھلائی کے لیے کام میں لا کر ایک نیا نظام تخلیق کیا۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ معاشرت میں طاقت اور علم کا امتزاج سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور ہر شخص کی صلاحیت معاشرت کی ترقی اور بھلائی کے لیے کام آ سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہ سبق دیتا ہے کہ معاشرتی بھلائی صرف قوانین، فوج یا
حکومتی اختیار سے نہیں آتی بلکہ علم، بصیرت، اخلاق اور رہنمائی کے امتزاج سے حقیقی ترقی ممکن ہے۔ ہر فرد میں چھپی ہوئی صلاحیت کو مثبت سمت میں استعمال کرنا معاشرت کی ترقی اور لوگوں کے بھلے کے لیے ضروری ہے۔ سلطان اور اس عورت کی حکمت عملی نے یہ ثابت کر دیا کہ بصیرت، علم اور اخلاق معاشرت کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ان کا صحیح استعمال ہر دور میں انسانیت کے لیے روشنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسی مزید ایمان افروز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی، روح کو جگا دینے والی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو قصص النور چینل آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کہانی دل کو بدل دیتی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔